فجر کی نماز کے بعد اکثر میں صبح کی سیر کے لیے نکلتا ہوں۔ ایک روز ایسے ہی فجر کی نماز کے بعد میں مسجد سے نکلا۔ میں روڈ کی طرف چلا جا رہا تھا۔ جب روڈ پر پہنچا تو روڈ پر میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ نورانی چہرہ، سفید داڑھی، سر پہ سفید عمامہ، چہرے پر جھریاں، کمر جھکی ہوئی اور فروٹ کی ریڑھی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے کھڑے تھے کہ ایک ہاتھ ان کا ریڑھی کے اوپر تھا اور ایک ہاتھ ان کا فروٹ کی پیٹی کے اوپر تھا۔ بڑے پریشان، میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے قریب چلا گیا۔ ان کی شخصیت میں اتنی کشش تھی کہ انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں ان کے قریب پہنچا تو جا کر میں دیکھتا ہوں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، بزرگوں خیریت؟ انہوں نے مجھے کچھ جواب نہ دیا، کچھ نہیں کہا، بلکہ فروٹ کی ٹوکری، فروٹ کی پیٹی میرے سامنے رکھ دی۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں تازہ سیب ہیں اوپر۔ میں نے کہا، بزرگوں سیب ہیں، اچھے ہیں، رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے وہ پیٹی میرے سامنے ریڑھی کے اوپر بکھیر دی۔ میں دیکھ کر دنگ رہ گیا، میں حیران رہ گیا کہ اوپر تازہ سیب تھے، نیچے سارے گلے سڑے ہوئے سیب تھے۔ اور بزرگ کہنے لگے، بیٹا میں بہت غریب ہوں۔ ان کا جو یہ لفظ تھا، بہت غریب، وہ جو بہت تھا اس میں اتنا درد تھا کہ آج بھی میں جب ان کے اس لفظ پہ غور کرتا ہوں، مجھے یہ بات یاد آتی ہے تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، میرے دل پر خنجر چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، بیٹا میں صبح فجر کی نماز کے بعد منڈی جاتا ہوں، وہاں سے صرف ایک پیٹی خرید کر لاتا ہوں اور فجر کی نماز کے بعد بیچنا شروع کرتا ہوں اور عصر کی نماز تک میں وہ ایک پیٹی بیچتا ہوں۔ اس سے جو مجھے پروفٹ ملتا ہے، جو نفع ملتا ہے، اس کا میں تازہ آٹا خریدتا ہوں اور پھر وہ آٹا خرید کر میں گھر لے جاتا ہوں۔ میرے بچے اس سے 2 وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے، بیٹا آج کسی نے مجھ سے میرے بچوں کی روٹی چھین لی، میرے بچے آج بھوکے رہیں گے، کچھ نہ کھا پی سکیں گے۔ میں اتنا غریب ہوں کہ میرے پاس جمع پونجی بالکل نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے جمع پڑے ہوتے میں منڈی جا کر اور پیٹی خرید لیتا۔ میرے دوستو، جب معاشرے میں دھوکہ اتنا عام ہو جائے، جب معاشرے میں فراڈ اتنا عام ہو جائے تو پھر معاشرے تباہ ہو جایا کرتے ہیں۔